اللہ نے ایک ہمیں موقع دیا ہے، پورا ایک مہینہ ہے، ایک ورکشاپ ہے باطن کی تطہیر کے لیے اور ایک اندر کی پاکیزگی کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا گیا ہے، اور اس سے ہم بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، صلاۃ التراویح میں شمولیت اور خاموشی کا اختیار کرنا، اور جو ہے وہ اللہ کے ذکر فکر کی طرف متوجہ رہنا اور بھوک کاٹنا، اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اتقاء کی دولت نصیب ہوگی۔ دیکھیے ماہ صیام میں ہمیں ان کاموں سے بھی روک دیا گیا جو کہ کام جائز تھے، کھانا پینا اور جو ہے وہ اپنی منکوحہ سے جنسی تعلق، یہ تو وہ امور تھے کہ جو جائز تھے، مشروع تھے، لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا۔ اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے، مشروع تھے، روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد نگاہی ہے اور دیگر برے اعمال ہیں، تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں۔ تو جو چیزیں جائز تھی روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا؟ ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے، پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھی ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی۔ تو اس لیے روزہ ایک مشق ہے۔ ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے، ہمارے پاس سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے، اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے، یہ تمہاری مشق ہے۔ تو پھر جو حرام ہوگا، اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا، تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشق ہو چکی؟ لیکن ہم اس مشق کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، پھر بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے کچھ نہیں۔ تو تنہائی میں عافیت ہے، خاموشی میں عافیت ہے، اور بھوک میں عافیت ہے، اور یہ ساری چیزیں روزے میں میسر ہیں۔ فرمایا تم سے اگر کوئی شخص الجھے، بحث کرے، لڑائی کرنا چاہے تو تم اسے کہو انی صائمن، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ روزے سے آپ کو یکسوئی ملے گی، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول ہوگا اور تم بھوک کاٹو گے، اور یہ تینوں چیزیں تمہارے نفس کو کمزور کرنے والی ہیں۔ شیطان بند گیا، نفس کمزور ہو گیا، اور جب نفس کمزور ہو گیا، کمزور ہوتا ہے، یہ نفس مرتا نہیں ہے۔ یہ تو کوئی ہے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر دا، یہ اندر والا چور جو ہے وہ اتنی آسانی سے قابو آتا ہی نہیں ہے، یہ پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ اس کو جتنا کچلو، یہ کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی خوراک ملتی ہے تو پھر سر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے خوراک بھی نہیں دیتا اور تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرے نفس نے مجھے کہا کہ اے بایزید جب تم بازار سے گزرتے ہو تو لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے، یہ بایزید جا رہا ہے، تو مجھے میری غذا اور خوراک اس سے مل جاتی ہے۔ تو یہ خوراک ہوتی ہے نفس کی۔ تو نفس بہت ظالم ہے اور ساری زندگی اس سے لڑتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا تمام عمر طوفان سے کھیلتے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر بھی رہا۔ تو یہ ساری زندگی اس طرح ٹکراتے ہوئے سے گزرتی، لیکن جب کمزور ہو جائے تو پھر یہ شیطان کو جو ہے وہ موقع نہیں دیتا ہے۔ لیکن اگر نفس اگر ماہ صیام میں ہمارا کمزور نہ ہوا، صرف ہم نے بھوک ہی کاٹی اور باقی اپنے معمولات وہی رکھے، تو میرے حضور نے فرمایا جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے اور جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزہ تو ایک مشق تھی، یہ تو باطن کی تطہیر کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو من کی تہذیب کا ایک ذریعہ تھا، یہ تو نفس کی شر سے اپنے آپ کو بچانے اور شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کا ایک ذریعہ تھا۔ دیکھیے شیطان بند جاتا ہے ماہ صیام میں، حدیث واضح ہے، لیکن نفس موجود رہتا ہے۔ اگر نفس کمزور ہو گیا تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان باہر کا دشمن ہے، نفس اندر کا دشمن ہے۔
جب تک اندر والا دشمن ساتھ نہیں دیتا باہر والا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے تو بوڑھے بزرگ سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چور کہاں سے آیا کیسے آیا. تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں کہ اندر کا کوئی بھیتی ضرور موجود ہے. اگر اندر کا کوئی بھیتی موجود نہیں ہے تو چور باہر سے آ کے حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو شیطان باہر کا چور ہے, نفس اندر کا بھیتی ہے, اور اگر یہ اندر والا باہر والے کا ساتھ نہ دے تو شیطان انسان پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کو قابو کر لیں, اس کو رام کر لیں, تاکہ شیطان چھٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. ورنہ وہ تو پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو, سروں پہ ٹوپیاں تم نے پہنی ہیں اور بڑے شریف بن کے مسجد میں جا رہے ہو, ذرا چھٹ لوں عید کے دن ہی جو ہے وہ تمہارا سارا کیا دھرا برباد نہ کیا تو مجھے شیطان نہ کہنا. تو وہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے اگر ہمارے نفس کی تہذیب نہیں ہوتی. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.